نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کی مبارک سیرت کا موضوع اپنے اختتام کی طرف ہے۔ ابھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے انتقال اور انتقال کے قریب والے دن نبی علیہ السلام نے گویا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہی آپ نے خطبہ یہاں سے شروع کیا تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ میں اگلے حج میں مجھے کوئی یہاں دیکھے گا۔ اس سے پہلے آپ نے حضرت معاذ بن جبل کو روانہ کیا تھا یمن کا عامل بنا کے، تو حضرت معاذ کو بھی آپ نے کہا تھا کہ معاذ، جہاں آپ نے بہت ساری وصیتیں کی، وہاں آخر میں یہ بھی بتایا کہ معاذ جب تم آؤ گے تو ہمیں نہیں دیکھو گے، ہماری قبر کو دیکھو گے۔ تو اسی طرح آپ رخصت ہو رہے تھے اور اپنے جانے کی خبر آپ نے 2-3 مہینے پہلے ہی دینا شروع کر دی تھی۔ البتہ صحابہ کرام کو کافی بے چینی تھی حضور علیہ السلام کا مرض دیکھ کر، شدت مرض دیکھ کر صحابہ کرام پروانے تھے اور حضور کی دہلیز پر کھڑے رہتے تھے، اور جو اہل بیت اطہار تھے وہ آتے جاتے تھے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری میں لگے ہوئے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور جناب حضور کے چچا جناب حضرت عباس اور حضرت عباس کے بیٹے۔ تو نبی علیہ السلام کا جیسے ہی مرض بڑھتا جا رہا تھا، تو آپ نے ایک مرتبہ صحابہ کی بے قراری کو بھی محسوس کیا، تو پھر آپ نے فرمایا کہ اپنا قلم، کاغذ اور سیاہی لے کر آ جاؤ، تو میں تمہیں ایک وصیت لکھ کے دیتا ہوں جس سے تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو حضور نے یہ بات کہی تو صحابہ کرام میں ایک اختلاف سا اٹھا۔ بعض نے کہا کہ قلم اور کاغذ حضور مانگ رہے ہیں، دیا جائے، اور بعض نے کہا کہ حضور علیہ السلام کو تکلیف ہے اور نہ دیا جائے۔ تو حضرت عمر نے بھی کہا کہ حضور کا جو مرض ہے، جو بخار ہے اور جو درد ہے، وہ شدت اختیار کر گئے ہیں، اور حضور کو تکلیف دینا مناسب نہیں ہے، اور ہمارے لیے اللہ کا کتاب کافی ہے، تو اس سے بڑھ کر ہمیں کیا چاہیے۔ تو دوسرے صحابہ بھی کچھ حضرت عمر کے ہم خیال ہوئے، اور کچھ کہہ رہے تھے کہ حضور کو دینا چاہیے، یہاں تک کہ شور بڑھا اور شور اٹھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جو ہے یہاں سے چلے جائیں، اور پھر بھی آپ نے فرمایا کہ میں وصیت کرتا ہوں کہ جو یہود اور نصارہ ہیں ان کو جزیرہ عرب سے نکال دینا، کیونکہ 2 دن کبھی بھی ساتھ نہیں رہتے، اس جزیرے میں ساتھ نہیں رہیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ جو قبائل مدینے میں آئیں تو ان کی خاطر تواضع اور ان کی مہمان نوازی کرتے رہنا، اور تیسری بھی کوئی وصیت فرمائی جو راوی کہہ رہے ہیں کہ میں بھول گیا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جو ہے وہ شدت بخار تھی، لیکن آپ نے کہا کہ میرے اوپر پانی ڈالو، اور مشکیزائیں آپ کے اوپر ڈالی گئیں 5 6 7، تو اس سے کچھ بخار میں کمی آئی، اور آپ نے چاہا کہ میں صحابہ سے بات کر لوں۔ حضرت عباس
اور حضرت فضل بن عباس اور حضرت علی آپ کے حجرے میں گئے، اور آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ انصار مدینہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ انصار کہہ رہے ہیں کہ حضور کی رحلت کے بعد پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا، ہم کس حال میں ہوں گے، تو اور آپ کی تباہ پرسی کرنا چاہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سب کو جو مسجد میں جمع کریں، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے ایسے اعلان کرایا تو پورا جو شہر تھا مدینہ کا وہ بند ہو گیا اور سارے لوگ مسجد میں جمع ہو گئے۔ آپ اپنے حجرے مبارک سے نکلے تو ایک طرف حضرت عباس نے سہارا دیا ہوا تھا اور ایک طرف جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے، اور کبھی فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو سہارا دیا، اور سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی بخار کی وجہ سے، اور پاؤں مبارک آپ یعنی چل نہیں پاتے تھے، وہ اس طرح تھوڑا گھسیٹتے ہوئے آتے تھے، اور اس حال میں آپ مسجد میں آئے اور ممبر پر بیٹھ گئے۔ حضرت بلال نے منادی کرائی کہ سارے لوگ آ جائیں، جو بچے ہیں، جو خواتین ہیں، وہ بھی آ جائیں۔ تو سارے لوگ جمع ہو گئے، اور نبی علیہ السلام نے دستور کے مطابق اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر فرمایا کہ میری موت سے تم لوگ خائف ہو گئے ہو، حالانکہ جو بھی نبی آیا، جو بھی رسول آیا، وہ کوئی ہمیشہ نہیں رہا، وہ بھی چلے گئے اور مجھے بھی جانا ہے۔ میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ آپ نے فرمایا یہود پر اور نصارہ پر لعنت ہو کہ جنہوں نے اپنے پیغمبروں کو خدا بنا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں، میری قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنانا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں مہاجروں کو وصیت کرتا ہوں کہ انصاروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ انصار وہ ہیں جنہوں نے مہاجرین کو سہارا دیا، اپنے مال خرچ کیے، اپنی جگہیں دیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ لوگ بڑھتے جائیں گے اور انصار کم ہوتے جائیں گے، حتیٰ کہ اس طرح ہو جائیں گے جس طرح آٹے میں نمک ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو انصار میں سے، جو مدینے والوں میں سے اچھا ہو وہ تو ہے ہی اچھا اور حسن سلوک کے لائق ہے، لیکن اگر ان میں سے کوئی ایسا ہو جو آپ لوگوں کو اگر تکلیف پہنچائے تو اس کے ساتھ بھی تم اچھائی کرنا اور حسن سلوک کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر اگر کسی کا کوئی مطالبہ رہ گیا ہے تو میرے سے وہ مانگے، ہو سکتا ہے میں نے کسی سے قرضہ لیا ہو اور میں نے جمع نہ کیا ہو سکتا ہے میں نے کسی پر کوئی زیادتی کی ہو اور اس کا بدلہ میں نے نہ دیا ہو، تو لوگوں میرے سے آج لے لو، آج میرے سے لے لو، میں حاضر ہوں۔ تو اس کے بعد ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، اور پھر یہ اعلان فرمایا کہ کوئی ہے میرے سے شرم حیا نہ کرو، اگر کسی کا کوئی حق ہے میرے اوپر تو لے لو۔ تو ایک شخص اٹھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ فلاں موقع پر آپ نے میرے سے اتنی رقم لی تھی، وہ 3000 تھے، 3 درہم تھے یا ایسی کوئی معمولی رقم تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت فضل بن عباس کو حکم کیا کہ ان کو ان کی رقم ادا کر دو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا، چاہے تو وہ دنیا کی اس چمک دمک کو قبول کرے اور
چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو قبول کرے، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو قبول کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق زار و قطار رونے لگے، تو لوگوں نے کہا اس کو کیا ہوا؟ تو لوگ نہیں سمجھ پائے، جو حضرت ابوبکر نے سمجھ لیا کہ جناب نبی علیہ السلام کا ایک شخص کا کہنا مطلب یہ تھا کہ اپنے متعلق آپ نے اشارہ فرمایا، آپ کے جو بیماری کے ایام ہیں وہ 12 یا 13 دن ہیں، آپ اسی شدت مرض میں بھی خود نماز پڑھاتے رہے۔ پچھلے جو 4 دن بچے تھے، یعنی پیر کو آپ کا انتقال ہوا، تو جمعرات کی مغرب تک آپ نے نمازیں پڑھائیں، اور عشاء میں آپ پھر جا نہیں سکے نماز کے لیے، تو آپ نے بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا کہ حضرت ابوبکر کو کہیں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو بیوی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے حضور کا امر بڑا مشکل سمجھ میں آ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کی مصلی پر جو کوئی شخص بھی کھڑا ہوگا تو لوگوں کو ناگواری گزرے گا، تو میں ٹال مٹول سے کام لے رہی تھی، اور حضور کو میں نے کہا بھی کہ یا رسول اللہ، میرے والد ابابکر صدیق جو ہیں وہ نرم دل انسان ہیں، رقیق القلب ہیں، اور جب قرآن پڑھتے ہیں تو بہت روتے ہیں، آپ کسی اور کا نام لیں تو پھر آپ پر غشی طاری ہو جاتی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ابوبکر کو کہیں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، تو پھر ہم نے کچھ کہا تو پھر آپ نے فرمایا کہ تم وہ یوسف والیاں ہو، تو یعنی آپ نے سختی سے تاکید فرمائی کہ حضرت ابوبکر کو کہا جائے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے نمازیں پڑھائیں، کوئی 17 کے قریب حضور کی مبارک زندگی میں ہی آپ نے وہ نمازیں پڑھائیں۔ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حیات ظاہریہ کا آخری دن تھا، اور وہ دن آ گیا۔ تو اس دن نبی علیہ السلام کی مرض میں تخفیف ہو گئی، آپ چاق و چوبند ہو گئے، اور آپ کافی بہتر محسوس کر رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک کہہ رہے ہیں کہ اس دن حضور علیہ السلام مسجد میں رونق افروز ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، صبح کا ٹائم تھا، اور صحابہ کرام کو حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ایسی خوشی کی لہر آ گئی صحابہ کرام میں کہ نماز توڑنے کے قریب تھے، کہ ساری توجہ ان کی حضور کے طرف چلی گئی۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو حکم فرمایا کہ اپنی نماز پر قائم رہیں، تو ہر ایک اپنی اپنی نماز میں مشغول ہو گیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کی جماعت بڑی پسند آئی، اور حضور علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں جانب جو کہ آ کے بیٹھ گئے اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے پھر ایک مرتبہ صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا کہ میں نے کچھ حلال نہیں کیا مگر وہ جس کو قرآن نے حلال کیا، اور میں نے کوئی چیز حرام نہیں کی مگر وہ جس کو قرآن نے حرام کیا۔ حضرت ابوبکر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آج آپ ٹھیک ہیں؟ تو آپ نے بھی فرمایا کہ ہاں آج میں ٹھیک ہوں۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ آپ واپس تشریف لے گئے اپنے حجرے مبارک میں۔ تو حضرت علی بھی نکلے تو لوگوں نے پوچھا، تو حضرت علی نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضور علیہ السلام آج ٹھیک ہیں، خوش ہیں۔ لیکن حضرت عباس نے آ کے حضرت علی کو فرمایا کہ آج میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے پر وہ آثار دیکھ رہا ہوں
جو ہم جب بنی عبد المطلب والے وفات کرتے ہیں تو خاص قسم کے نشانات چہرے پر آ جاتے ہیں، تو وہ میں دیکھ رہا ہوں آج حضور وفات کریں گے اور آج حضور کی طبیعت بھی ٹھیک ہے۔ تو حضرت علی کو کہا کہ چلیں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خلافت کا فیصلہ لے لیں کہ خلافت ہمیں دے جا رہے ہیں، اگر نہیں تو پھر ہم اس کا اصرار کریں۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ چاچا میں حضور کی خدمت میں نہیں جاؤں گا، مطلب اس خلافت کے امر کے لیے میں نہیں جاؤں گا کہ حضور علیہ السلام کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ناساز ہے، تو اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہوگا، جو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ اور یہی آخری دن تھا حضور علیہ السلام کا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو ان بیماری والی دنوں میں اس دن میں زیادہ قوت بھی عطا فرمائی، تو آپ نے جو آپ کے سارے غلام تھے آپ نے وہ آزاد کیے۔ آپ کے پاس 7 دینار پڑے ہوئے تھے، وہ آپ نے صدقہ کیے۔ آپ کے پاس جو ہتھیار تھا، اسلحہ تھا، اس کو آپ نے بطور تحفہ اپنے صحابہ کو دے دیے۔ اور حالت یہ تھی اس دن کہ جو چراغ میں تیل جل رہا تھا وہ پڑوسن سے ادھار مانگ کر بی بی عائشہ لے آئی تھی، اور ایک ذرہ یہودی کے پاس آپ کی گروی پڑی ہوئی تھی، چند سا یعنی 70-75 کلو کھجور کے بدلے میں یا اناج کے بدلے میں آپ نے ان سے لیا تھا، تو وہ ذرہ مبارک آپ کی اس کی یہودی کے پاس گروی پڑی تھی۔ حضرت سید الکونین سید نساء العالمین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو آپ علیہ السلام نے کان میں کچھ فرمایا جس سے بی بی صاحبہ روئیں۔ پھر آپ نے دوسری مرتبہ کچھ فرمایا جس سے بی بی صاحبہ مسکرائیں، راضی ہوئیں، خوش ہو گئیں، اور پھر حضور نے فرمایا کہ تم سیدۃ النساء العالمین، بشارت سنائی کہ فاطمہ آپ تمام عورتوں کی جنت میں سردار ہیں۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے بی بی فاطمہ سے پوچھا کیا باتیں تھیں جو حضور نے فرمائیں آپ کو، تو بی بی صاحبہ نے بعد میں بتایا کہ جو پہلی بات حضور نے بتائی کہ میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، تو اس وجہ سے میں رنجیدہ ہوئی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے میرے سے تم ہی آ کر ملو گی، تو اس پر میں خوش ہو گئی۔ پھر آپ نے حسن اور حسین کو بلایا، ان کو چوما، ان سے پیار کیا، اور اپنے ازواج مطہرات کو بھی آپ نے وصیت کی، واعظ کیا، اور صحابہ کو بھی آپ نے واعظ کیا، اور نصیحت جو آپ کی آخری الفاظ تھے وہ یہ تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ میں نماز کی تمہیں پارت کرتا ہوں، نماز کی تاکید کرتا ہوں، اور وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے ماتحت ہیں، جو تمہارے ہاتھوں میں ہیں، اس کی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ اور یہ آپ نے وصیت کرتے جاتے تھے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر حضور کی تباہ پرسی کے لیے آیا، تو اس کے پاس مسواک تھی، تو نبی علیہ السلام مسواک کو دیکھ رہے تھے، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ مسواک کریں گے؟ تو آپ نے اشارے سے فرمایا کروں گا، تو وہ میں نے مسواک حضور کو دی۔ حضور علیہ السلام مسواک کر رہے تھے لیکن وہ سخت تھی ایک طرف سے، تو پھر میں نے اس کو چبایا اور پھر حضور علیہ السلام کو دیا، اور آپ کافی دیر وہ مسواک کرتے رہے۔ حضور کی یہ سنت، اور بی بی صاحبہ بطور فخر بھی فرماتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخری وقت میں نبی علیہ السلام کا لعاب میرا لعاب اکٹھے کر دیا، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری آغوش میں رحلت فرمائی۔ یہ بی بی صاحبہ کے جہاں اور شرف اور فضیلت
بہت ساری بیان ہو چکی، وہاں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو شرف عطا فرمایا۔ پھر بی بی عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں کہ حضور میری آغوش میں ہی تھے تو حضور کا وزن ایک طرف میرے اوپر بڑھتا گیا، اور آپ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ فرما رہے تھے اللہم انت رفیق الاعلی، اللہم انت رفیق الاعلی، اللہم انت رفیق الاعلی، اور ایسے ہی آپ کا جو ہے وہ روح مبارک پرواز ہو گئی۔ تو میں نے حضور کا سر مبارک سرہانے پر رکھا اور چادر اوپر اوڑھ دی اور دوسری عورتوں کے ساتھ میں بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ اس پر جو ہے حضرت عمر فاروق آئے اور کہنے لگے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ منافق کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ وفات کر گئے ہیں، تو رسول اللہ نے کوئی وفات نہیں کی، رسول اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف گئے ہیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام گئے تھے میقات پر اور لوگوں سے غائب ہو گئے تھے اور 40 دن کے بعد واپس آئے تھے، تو حضور علیہ السلام بھی اس طرح واپس آئیں گے، اور جو کہے گا حضور وفات کر گئے ہیں تو میں اس کو کاٹ ڈالوں گا۔ تو اس طرح جو ہے پھر ایک غم کی فضا چھا گئی اور وہ واقعہ رونما ہو گیا جس کو ہونا ہی تھا۔ حضور مسلسل خود بھی وصیت کرتے رہتے تھے، بتاتے رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف بلا لیا۔ آپ نے پورا پیغام پہنچا دیا، کوئی بات ایسی چھوڑی نہیں، آپ پورے حقوق ادا کر دیے، اور آخری دن بھی آپ مسجد میں گئے اور خطاب فرمایا۔ تو مزید جو ہیں واقعات انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کیے جائیں گے۔